الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
الرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے. یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے. یفعل ما یشاء ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات امام کائنات رہبر کائنات رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے. حضرات و حاضرین سامعین کرام، گزشتہ جمعہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دے متعلق گزارشات کیتی سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا ادب و احترام کرنا ہے اور مسلمان تے حضور دا ادب اور احترام فرض ہے.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق دسیا جا رہا سی کہ حضور دا کتنا ادب کرتے سن. حضور دے ادب دے متعلق حضور دی ذات دا ادب اللہ نے اتنا بیان فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام دے ادب و احترام دے واسطے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ حضور دے کول بیٹھیاں انہاں دی مجلس حضور دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں نو بلند نہیں کرنا. حضور دی آواز تو آواز اونچی نہ ہوئے اور حضور دی مجلس دے اندر بیٹھنے دا ادب اور ادب دا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تسی اپنی محفلاں دے اندر اپنی مجلساں دے اندر بیٹھا کرنے اور او دے اندر جانن والیاں نو پہچانن والیاں نو جس انداز نال اسی بلانے پکارنے کدے کدے انہاں دا نام لیا جاتا ہے, کدے انہاں نو با آواز بلند بلایا جاتا ہے. اللہ کامل حاکمین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نو انج نہیں بلانا, اونا دی مجلس دے اندر اس طرح دا انداز اختیار نہیں کرنا, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہوں اللہ کا یہ حکم اور قرآن کی یہ آیت سنی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین نے اور بڑے پیارے میرے مصطفیٰ کے ساتھی نے سیدنا عمر حضور دی مجلس کے اندر بیٹھتے تو حضور علیہ السلام دے کولوں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اتنی دھیمی آواز نال حضور کولوں مسئلہ پوچھ دے, اتنی آہستہ آواز ہوندی کہ حضور علیہ السلام حضرت عمر نو پوچھتے کہ عمر تسی کی کہن دے ہو, حالانکہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز بلند بھی سی تے بھاری بھی سی, لیکن اے دے باوجود حضور
دی مجلس کے اندر جدو بیٹھتے اگر مسئلہ پوچھنا پی جاتا تے مسئلہ اس انداز نہ اتنی دھیمی اور آہستہ آواز نہ پوچھ دے کہ کدے حضور نو نہ سمجھ آتی تے آپ دوبارہ پوچھ دے کہ عمر تسی کی کہہ رہے ہو. یعنی صحابہ کرام اس انداز نال حضور دی مجلس کے اندر اور حضور دا ادب کرتے. اور قرآن دی آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جدو لوگ آندے تے آن والے آئے اجے مسلمان نہیں سن ہوئے تے میرے مصطفیٰ دے گھر مبارک دے کول حجرہ مبارک دے کول کھڑے ہو کے آوازاں لگاتے آندے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد باہر نکلو آؤ ساڑی آ کے گل سنو. یعنی آوازاں با آواز بلند اور حضور دا نام لے کے تے بلایا جاتا. اللہ نو یہ بات ناگوار لگی ناپسند لگی تے رب نے فرمایا ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جڑے انج آ کے میرے محبوب نو با آواز بلند پکارتے نے بلاتے نے نام لیتے نے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے. اللہ نے انہاں نو بے عقلے آکھے. اور جس وقت میں قرآن دی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اگر کوئی ضرورت پہ جاتی بہت زیادہ کوئی مجبوری بن جاتی عام حالات کے روٹین کے اندر نہیں بہت زیادہ کوئی اگر مجبوری پہ جاتی تے صحابہ کرام محبوب علیہ السلام دے ادب دے لحاظ نال انتظار کرتے کہ حضور خود تشریف لے آن گے تے اسی مسئلہ پوچھا گے. انتظار کرتے بیٹھ کے. اگر پھر اس تو بھی اگر زیادہ کوئی مجبوری بن جاتی یعنی اس انداز نال کہ ہون دروازے نو دستک دین تو بغیر چارہ کوئی نہیں. کوئی ایسے کام ہوندے نے جدے واسطے کوئی ٹائم بہت شارٹ ہوندا ہے اور وہ محدود وقت ہوندا ہے وقت نکل جائے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جدو انج دی کوئی مجبوری بنتی تے صحابہ کرام پھر ادب دا خیال کرتے آئے. حضور علیہ السلام دے دروازے تے کھلو کے نہ تے حضور نو آواز دیندے سن نہ ہی دروازے نو کوئی زور زور دی دستک دیندے سن بلکہ انہاں دا انداز حدیث دے اندر آیا ہے کہ صحابہ جڑے ناخن نے نا انہاں ناخناں دے نال اس طرح کر کے حضور علیہ السلام دے دروازے نو دستک دیا کرتے سے. ادب دا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام نو ہتھاں دے جڑے ناخن نے ناخنا دے نال دروازے نو دستک دے ہلکا ہلکا کہ حضور سن لیں گے ساڑی بات وہ آن کے اسی انہوں نے اپنی بات سناما گے اپنا مدعا بیان کرا گے. یعنی صحابہ کرام حضور علیہ السلام دی ذات دا اتنا ادب فرمایا کرتے سن اور ادب دا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان نو ادب جو ہے یہ لازم اور ملزوم اور بالخصوص حضور علیہ السلام دا ادب. وہ
کہنے والے نے آکھیا نا اے خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں، خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضور نال محبت ہے تے محبت دا پہلا کرینہ ہے ہی ادب ہے، جدے اندر ادب نہیں محبت کا نہیں۔ اس واسطے حضور دی ذات دا اتنا ادب جتنا صحابہ کرتے سن، اتنا اس انداز نال حضور دا ادب کرنا چاہیے، حضور دا ہر لحاظ نال۔ اور میں چاہنا آج اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر حضور علیہ السلام دی بات دا ادب دے متعلق دسا کہ جس طرح حضور دی ذات دا ادب کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح حضور دی بات دا ادب کرنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو دعا کرو اللہ سانو حضور علیہ السلام دی ذات دا بھی اور بات دا بھی ادب کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نے ایک مقام کے اندر حضور علیہ السلام کی بات دا ادب کرنے دا حکم صادر فرمایا، اور ایک مقام ہے 18واں سپارہ ہے۔ اللہ سانو قرآن دے نال محبت تے پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، سانو قرآن دے نال محبت کرنے دی، اور محبت یہی ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیتا جائے، انہوں پڑھیا جائے، سمجھیا جائے، اور انہوں ترجمے دے نال قرآن کو پڑھیا جائے، پھر یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن ساڑھے کو لوگ کس چیز کا مطالبہ کرے ہیں۔ اور اس مقام پہ حضور دی بات دا ادب کرندہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، اور نشانی بیان فرمائی ہے، مومنین دی، مسلمانہ دی نشانی بیان فرمائی ہے، صفت بیان فرمائی ہے۔ جی میں ہر بندہ کسی چیز دی نشانی رکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ کی نشانی ایویں مومن تے ہے، لیکن وہ دی نشانی کی ہے، وہ دی نشانی رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور بھی بڑی ساری نشانیاں نے، لیکن اس مقام پہ جڑا میرا آج کا موضوع ہے وہ دے مطابق فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے میرے مصطفیٰ، میرے محمد کریم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، کہہ دیو، لوگاں دس دیو، مخاطب کر دیو، سنا دیو، اعلان کر دیو کس بات دا کہ فرمایا اے مومنین دی جماعت، جدوں توانوں بلایا جائے، جدوں اللہ والرسول اللہ اور دا رسول توانوں کسے بات دا اعلان کرے، حکم کرے، آرڈر کرے، بلائے، تے فرمایا مومن دی شان ہے، مومن دی نشانی ہے، مومن دی عظمت ہے، اے مومن دی شان ہے کہ وہ ان یقولو کی آتا ہے۔ ہن حضور نے بلایا ہے، حضور نے ایک مسئلہ دسیا ہے، حضور نے ایک بات کی ہے، حضور نے ایک آرڈر فرمایا ہے، حضور نے ایک چیز عطا کی ہے، جی میں قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا جو میرا مصطفیٰ توانوں دے دے وے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، وما آتاکم
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ میرا محبوب جو توانوں دے دے فخذوه انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ میں دسن لگ پاواں کہ محبوب نے کی دیتا ہے تے پھر ظاہر بات ہے کافی سارا وقت درکار ہے اور سارے ہی سمجھتے ہیں شیر نو، میں سمجھنا بار بار اندے تے روشنی ڈالن کی کوئی ضرورت نہیں، گائے بگائے وقفن وقفن تے بیان ہوندہ ہی رہتا ہے، لیکن ہر موقع تے ایک بات نو دہرایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بات کو ہی بار بار دہرایا جائے تو اگلی بات انسان تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضور نے کی کچھ سانوں عطا کیتا ہے، ہن اساں دیکھنا اساں مضبوطی نال پکڑیا ہے یا اساں اودے ول ویکھیا بھی تک نہیں، ساڈا انداز اس طرح ہے۔ فرمایا جو میرا محبوب تے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو اور جتوں منع فرما دے اتوں باز آ جاؤ، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر چاہے کہ فلاں نے آکھیا ہے فلاں دا قول ساڑے فلاں امام نے آکھیا ہے ساڑے فلاں امام دی خطیب دی پیر صاحب دی اے بات صحیح ہے، حضور دی اے حدیث ہے، حضور دی اے بات ہے، ٹھیک ہے، حق بھی ہے، سچ بھی ہے، لیکن ساڑے امام صاحب دی بھی اے گل ہے، ساڑے امام صاحب نے بھی اے فرمایا ہے، ساڑے پیر نے ساڑی فلاں ذات فلاں ہستی نے بھی اے گل آکھی ہے، اے نہیں بات اجازت دیندی، اگر چاہے مگر چاہے اگر چاہے مگر چاہے چنانچہ کہ جناب اے پھر معاملہ نہیں ہوتا جدو حضور دی بات آ جائے، حضور دا جناب آڈر آ جائے، حضور دی بات آ جائے، اتھے وہ آمنا صدقنا کہنا ہے، اللہ اکبر، اتھے کسے دی بات نہیں مننی، کسے دی بات نہیں چل سکتی۔ میں موٹی جی مثال دینا، اللہ کمل حاکمین نے فرمایا جدوں انبیاء دی جماعت نو کٹھیاں فرمایا تے وعدہ لیا، فرمایا او میری او جماعت انبیاء دی جماعت 1,24,000 کم پیش دی جماعت اگر تواڈیا سکہ چلا دیا شریعت چلا دیا میرا محبوب آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جان تے تساں کی کرنا ہے؟ فرمایا تساں اپنی بات چھوڑ دینی ہے، اپنی شریعت چھوڑ دینی نے، تے فرمایا میرے محبوب دے پیچھے لگ جانا ہے تے میرے محبوب دے آنکھے لگنا ہے۔ اور جے انبیاء نو اجازت نہیں، حالا کتابہ لے کے آئے، حالا انہاں نو نبوت اور رسالت ملی ہے، حالا کہ انہاں نو اللہ نے مقام عطا فرمائے نے، لیکن دے باوجود نبی ہو کے اپنی بات نہیں چلا سکتے میرے مصطفیٰ دے ہوندیاں، تے جے میرے مصطفیٰ دی بات آ جائے تے ایمان نال دسو کسے امام دی بات نو منیا جا سکتا ہے؟ نبی دی بات نہیں چل سکتی، نبی دا سکہ نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، تے جناب کسے امام دا قول تے بات کی میں چل سکتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، مومن کی آندا ہے ایسا سن بھی لیا ہے تے من بھی، کی آندا ہے ایسا سن بھی لیا ہے، ان یقولوا سمعنا، ایسا سن بھی لیا ہے تے میرا سنیا بھی نہیں، وَأَطَعْنَا، ایسا من بھی لیا ہے۔ مومن دی شان ہے اور مومن نو اے چاہیدہ اور آڈر بھی ہے، رب بلو حکم بھی ہے۔ فرمایا جدوں میرے مصطفیٰ دی بات آ جائے اتھے نہ اپنی چلانی ہے، نہ امام دی چلانی ہے، نہ غیرہ دی چلانی ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ دی بات مننی ہے۔ جڑا میرے مصطفیٰ دی بات نہیں منتا،
میرے مصطفیٰ دے آنکھیں نہیں لگتا انہوں اپنے امام دی فکر کرنی چاہیے کہ میرے امام دے اندر کس چیز دی کمی ہے قیامت والے دن اللہ دے حضور پیش ہونا ہے جواب کی دینا ہے اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ اللہ نے امامہ نبیاں تو امامہ تو منع فرمایا ہے لیکن اسی نبی بڑی دور دی بات ہے اسی امام تے بڑی دور دی بات ہے اسی تے منن تے آئیے تے شیطان دیاں من لینے تے چھٹن تے آئیے تے رحمان دیاں چھٹ دینے ساڑھا کیسا انداز ہے ساڑھا جناب کس طرح دا حساب ہے کہ منن تے آئیے تے شیطان دیاں من لینے تے جے چھٹن تے آئیے تے پھر رحمان دی بھی نہیں اسی بات نو من دے اللہ قوم نو ہدایت نصیب فرما دے فرمایا انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا محمد ہن آندا ہے اساں سن بھی لیا ہے تے بولو من بھی لیا سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ اس قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اس مقام دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا الی اللہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اور دنیا جہاں دے لوگو اوے مومنین دی جماعت او مومنو اللہ اعلان فرما رہے ہیں جدوں میرا مصطفیٰ توانوں پکارے بلائے تے فرمایا سب کچھ چھوڑ دینا اپنی مصروفیات چھوڑ دینیاں نے سب کچھ چھوڑ کے تے میرے محبوب دے قدمہ پہ حاضر ہو جانا ہے میری محبوب دی آواز دے لبیک کہنا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک صحابی ہے ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام نے اس صحابی نو آواز دیتی ہے تے صحابی رسول تھوڑا جا لیٹ آیا ہے حضور علیہ السلام دے کول جس وقت پہنچے ہے تے آپ نے پوچھا میرے صحابی تینوں میں آواز دیتی ہے لیٹ آن دی وجہ کی ہے کہنے لگا اللہ دے نبی میں نماز پڑھ رہا سا نماز اچھا عمل ہے نا بہت بڑا عمل ہے حضور میں نماز پڑھ رہا سا تے آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا قرآن نے کی اعلان کیتا ہے رب نے کیا کیا ہے قرآن کی آندا ہے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول جدوں میرا محبوب میرا نبی تانوں بلائے تے فرمایا او دی پکار تے فرمایا دوڑ دے آنا ہے تے لبیک کہنا ہے تینوں کس چیز نے چیز تو رو کے رکھیا ہے حضور میں نماز پڑھ رہا سا پتہ اے چلیا نفلی نماز تے بعد وچ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اگر حضور آواز دے تے نفل نماز توڑ کے تے حضور دی خدمت وچ حاضر ہونا چاہیے کیونکہ حضور دی بات دا ادب ہے تے ادب دا تقاضا ہے ادب دا تقاضا ہے کہ جس ویلے حضور آواز دین تے نفلی نماز بھی بندہ پڑھدا ہوے تے چھوڑ کے حضور دی بات سنے تے جے چاہے حضور کسی اور چیز دا آرڈر فرمان تے جناب بندہ نماز بھی نہ پڑھدا ہوے کچھ بھی نہ کردا ہوے تے بتا کے ہاں ٹھیک ہے حضور دی بات بھی ٹھیک ہے پر میرے امام دی ساڈے خطیب نے بھی انج آکھیا سی
ساڈے پیر نے بھی انج آکھیا سی، ساڈے ولی نے بھی انج آکھیا سی، ساڈے بزرگ نے بھی انج آکھیا ہے، پھر کیویں ہو سکدا ہے؟ پھر انہوں تے اپنے ایمان دیاں اے جناب خبراں کر لینیاں چاہیدیاں نے۔ اللہ قوم نو ہدایت نصیب فرما دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام دا ادب تے اس انداز نال ہونا چاہیے جویں کسی اہل دل نے آکھیا ہے نا، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہون حضور علیہ السلام دے فرمان موجود نے، حضور علیہ السلام دے فرمان فرامین موجود نے، لیکن انسان آپ دے فرامین پسے پشت ڈالدا نظر آ رہا ہے، حضور دے فرامین چھوڑدا نظر آ رہا ہے۔ اللہ قوم ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا صحابی ہے، میرے مصطفیٰ دے فرمان دا بات دے ادب دا تقاضا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا صحابی ہے، ایک نام ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو رافع جڑے نے انہاں نے ایک مکان بیچیا ہے، مکان سی انہاں کول، تے اس مکان دا انہاں سودا لگوایا ہے، تے ایک آدمی نے انہاں دے مکان دا سودا 500 دینار لگایا ہے۔ کتنا؟ 500۔ ایک خبر پہنچتی ہن ریٹ لگ گیا ہے، ریٹ بھی چنگا لگ گیا ہے، تے خبر پہنچتی حضرت ابو رافع دے گواڈی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل جاندی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، فرمایا یار ابو رافع آج کی آڈر ہے؟ میں انج سنے ہے کہ تسی اپنا مکان بیچتے جے پے۔ ہاں میں اپنا مکان فروخت کرنا پیا، او دی قیمت 500 دینار لگ چکی ہے۔ میں یار مکان بڑا ودیا بنیا ہے، بڑا اچھا ہے، تے مینوں لگدا بھی ہے تے میں چاہنا مینوں پسند بھی ہے کہ اے مکان مینوں دے دے۔ حضرت ابو رافع آدھے نے ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا گوانڈیاں دا حق زیادہ ہے، تے تو دس کی دینا ہے؟ کہنے لگے سادیا میں 400 دینار دیواں گا۔ کتنا؟ 400 دینار۔ ہن حضور دی بات دے ادب دا تقاضا تے ادب ویکھیا جے صحابہ نے کر کے بکھایا ہے۔ 500 دینار لگدا ہے ریٹ، سعد بن ابی وقاص 400 لگا رہے نے۔ فرمایا یا سعد تینوں پتہ ہے نا 500 دینار فلاں بندے نے لایا ہے، یا تو 400 دینار لگا رہے ہیں؟ تے نال ہی سعد بن ابی وقاص کی آدھے نے ایک گل ہور بھی ہے، پیسے میرے کول کوئی نہیں، میں تینوں کٹھے نہیں دے سکتا، قسطاں تے دیاں گا۔ اور قسطاں وہ اج دیاں قسطاں نہیں جویں اج قسطاں چل رہی ہیں، بلکہ قسطاں تو مراد کی ہے کہ جویں جویں میرے کول آن گے میں تیرے روپیے تینوں دے دیواں گا، مکا دیواں گا، 100 کر کے دے دواں، 50 20 150 کر کے جویں جویں میرے کول آئے گا میں اوویں تینوں ایدی قیمت ادا کر دیواں گا۔ ہن ابو رافع آندے نے 500 دینار ملدا ہے، ریٹ بھی تیرے نالوں زیادہ ہے تے دے بھی وہ نقد لیا ہے، تے تسی مینوں 400 دیندے ہو تے دیندے بھی مینوں توڑ مڑوڑ کے ہو۔ پر ہن گل اے وے بے شک مینوں فائدہ او دے وچ ہے، نفع میرا او دے وچ ہے، میرا او دے وچ فائدہ ہے، لیکن مینوں حضور دی بات یاد آ گئی ہے، حضور
دا فرمان یاد آ گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے گوانڈیاں دا حق بہت زیادہ ہے، پہلے گوانڈی ہے تے پھر کوئی ہو رہے، اس واسطے میں حضور دی بات دا ادب کر دیا ہویا جا ساتھ میں تینوں 400 دے وچ یہ مکان دیتا ہے۔ میرے ویرو ملالی والا دے بازیوں سنن دی حد تک یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سنیا کرو، دل وچ دعا کریا کرو اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما دے، اللہ سانو بھی انج دیاں ایمان دیاں دولتاں نصیب فرما دے، اللہ سانو بھی انج دا ہی بنا دے۔ تے ابو رافع اے مکان ساتھ دے تھے تے حوالے کر دیندے نے، 400 دینار دینا بھی توڑ گیا، قیمت بھی جڑی رقم یہ ٹوٹ کے ملنی ہے، تے پتہ ہے جدو قیمت ٹوٹ کے ملے تے ضائع ہو جاتی ہے، لیکن نہ فائدہ ویکھیا نہ منافع ویکھیا نہ اپنی چیز دا نقصان ویکھیا ہے، بلکہ محمد دا فرمان ویکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم تے اس مکان نو سعد بن ابی وقاص دے حوالے کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایدا معنی ہے این یقولو سمعنا و اطعنا، سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے۔ اے میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک اور صحابی ہے جدا نام ہے ابو الیسر ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو الیسر قبیلہ بنو حرم دے کسے بندے نو کچھ قرضہ دیتا ہے، قبیلہ بنو حرم دا کوئی آدمی ہے تے ابو الیسر میں قرضہ دیتا ہے، معاہدہ طے ہوا ہے اینی دیر تو بعد میں تمہیں قرضہ واپس کر دیاں گا، لیکن میرے مالک دیاں مرضیاں نے سارے ایک جے نہیں ہوندے، سارے ایک جے نہیں ہوندے، کئی نہ داتا دل ہوتا ہے اور نیت ہی پہلے ہوتی ہے، تو میں نو دے صحیح پھر تو لیتا رہی تے میں دیندہ رہا، کئی نہ یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن سارے جتنے نہیں ہوتے، اے میرے رب نو پتہ ہے نا اندر دے معاملات، وقت آ جاتا ہے لیکن قرضہ بنیا کوئی نہیں، دیتا نہیں گیا، وقت مقررہ تے ابو الیسر آئے نے تے آ کے پوچھ دینے تے آدھا میرے کون بڑے نہیں لہذا میں مہلت دیتی جائے۔ میں قربان جاواں میرے حضور نے فرمایا ہے اس مقام تے میرے حضور علیہ السلام نے بڑیاں رہنمائیاں فرمائیاں نے، آپ نے فرمایا مقروض نو مہلت دیا کرو، جڑا بندہ مہلت دیندہ ہے اللہ دیتے اپنی رحمتہ نازل فرما دیتے ہیں۔ ہون تے قرضہ دیتا جاتا ہے تے قرضہ دین والا بھی آتا یا اللہ جھوٹ ہو جائے تے بعد دفعہ قرضہ جنہیں لینا ہوتا ہے وہ جا کے وہ دروازہ پٹ دیتا ہے اور معاشرے دے اندر انہوں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ دو میں باتاں درست نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے قرضہ دیو تے قرضہ دین تو بعد انہوں مہلت بھی دیو، ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہو کڈا کو مجبور ہوئے تے دعا کریا کرو اللہ انج دی نوبت آئے کوئی نہ، قرضہ لین دی نوبت آئے کوئی نہ، کیونکہ غربت بڑا کچھ کروا دیندی ہے، غربت جرائم تک پہنچا دیندی ہے۔ دعا کریا کرو اللہ کسے نو غریب نہ کرے، کسے نو غربت نہ عطا کرے، اللہ انہوں غیبانہ رزق دیاں فراہمیاں کرتا رہے۔ اللہ اکبر، جے موقع اجدہ آ جاوے تے حضور علیہ السلام دی حدیث نے عمل کر دیتا جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی ہے ابو الیسر ایک دو دفعہ جناب دینے تے مہلت دیندے نے، حتیٰ کہ کوئی 3-4 ماہ نکل جاندے نے یا اس تو زیادہ پھر دن جاندے نے، گھر دے اندر اپنے غلام لے کے دے گھر چلے جاندے نے،
دستک دیتی جاتی ہے، اندروں آواز آئی کون ہے؟ میں دسیا کہ میں ابو الیسر آیا تے میں اس بندے نو ملنا چاہ رہا ہاں۔ تے جواب دے اندر آتا ہے، انہیں آکھیا کہ قرض ہے کوئی نہیں، دیتا جانا کوئی نہیں، لہذا انہوں جواب دے دو کہ وہ گھر وچ کوئی نہیں۔ جواب مل جاتا ہے گھر وچ نہیں ہے، وہ کتے نکلے نے، گھر دے اندر موجود کوئی نہیں، حالانکہ وہ گھر دے اندر ہی سن۔ تے ابو الیسر ہن اتھوں واپس نکل لگے نے تے بچے معصوم ہوندے نے، انہاں نوں کی پتہ ہوندا ہے ایک بچہ نکلیا ہے تے وہ بچہ نکل کے تے ویندا ہے تے آندا ہے تسی کون ہو تے کنوں ملنا ہے؟ اے بیٹا تیرا ابو گھر ہے؟ اے ہاں میرا ابو گھر ہے۔ انہاں آکھیا سی اینج دی نشانی ہے تے شکل والا بندہ آیا تے انہوں جواب دے دیا جے تے ہے میرا باپ ایک کونے وچ چھپیا ہے، تانوں ویکھ کے لک گیا ہے تے انہیں آکھیا جواب دے دیا جے۔ تے ابو الیسر نے جدو گفتگو سنی تے پھر آواز دے کے بلایا، فرمایا فلاں شخص دا مینوں ہن پتہ چل گیا تو کاری ہے تے باہر نکل، میری آ کے گل سن۔ ایک بندہ باہر آ گیا ہے، شرمسار بھی ہے تے جناب شرمندگی نال چہرہ تے اکھاں چکیاں ہوئیاں نے تے ابو الیسر آندے نے او یار تو یہ کیویں دا کام کیتا ہے؟ قرضہ دین دی بجائے جھوٹی بول دتا ہی تے شرمندگی دے نال تے جناب دھیمی آواز نال جواب دیندا ہے، آندا ہے ابو الیسر خدا دی قسم ہے میرے کول بنیا کوئی نہیں تے میرے کول قرضہ دین واسطے پیسے کوئی نہیں سن تے دو ہی گلاں سن جے میں باہر آندا تے دو ہی گلاں نے، یا تے میں تانوں وعدہ دیندا تے ہونا وہ جھوٹا سی تے یا میں تواڈے نال جھوٹ بولدا تے دو ہی گلاں میں مناسب نہیں سی سمجھیاں، اس واسطے میں آکھیا کہ انہاں نوں کیا کہ میں گھر دے اندر کوئی نہیں۔ ہائے ابو الیسر کی آندے نے فرمایا تو رب دی قسم چک کے آنا ہے کہ میرے کول پیسے نہیں تے انہاں قسم چکی نے آکھیا واقعی تہاڈا قرضہ چکان واسطے میرے کول پیسے اینے نہیں کہ میں تھانوں یہ قرضہ چکا سکاں۔ اللہ اکبر، اینی بات ہوئی اپنے غلام نوں آکھیا کڈ کھاتا کڈ لیا کاپی تے کڈیا تے فرمایا اے بیٹے قلم پھیر دے کانٹا مار دے تے مار کے کانٹا آکھیا جا میرے ساتھیا جا او میرے سنگیا میرے یارا تیرے کولو جے بن گئے تے دے دئی نہ بنے تے میں تینوں معاف کر دیواں گا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام دی بات آپ دا فرمان ہے، میں حضور کو سنیا سی تاں واسطے، وگرنہ میں تیرے کو قرض دی وصولی کر بھی سکنا وا اور میں کر سکنا وا، لہذا میں حضور دی بات دا ادب کر رہا کہ آپ نے فرمایا ہے جڑا بندہ کسے قرضدار نو اگر اودے کولوں نہیں بندا تے اونوں معاف کر دے گا، اللہ دے بدلے دے اندر قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ تے دوجی بات ہے آپ نے فرمایا فائدے دسے نے حضور نے فرمایا دوسری بات ہے جڑا معاف کرے گا انہوں عرش دا سایہ تے جڑا مہلت دے گا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ قرض لین واسطے آیا ہے، انہیں قرض لیا کہ میں دیو میں ایک مہینے بعد یا ایک ہفتے بعد واپس کر دیواں گا تے ہفتہ آندا ہے وہ قرض دار جڑا ہے قرض دی وصولی واسطے آندا ہے وہ پھر او دے کولوں نہیں بن دے تے آندا ہے میں ایک ہفتے دی ہور مہلت دے دیو تے فرمایا حضور نے فرمایا جڑی انہوں او اگلے ہفتے دی مہلت ملدی ہے آپ نے فرمایا ڈبل فائدہ ہے، ایک دے انہیں قرض دیتا ہے دوجا اللہ انہوں صدقے دا برابر ثواب دیتا رہے گا۔ ایک قرض دا ثواب ہے، ایک انہوں روزانہ انہیں روپے پیسے صدقہ کردا اللہ ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اے مہلت دیتا رہتا ہے، اللہ انہوں صدقے دا ثواب دیتا رہتا ہے۔ اس واسطے جا میں قلم پھیر دیتی ہے جے بن گئے جے ہوئے تیرے کو تے دے دیں نہ بن سکے
تے اللہ میرا گواہ ہے، اے بھی گواہ ہے تے تو بھی گواہ ہے، میں تینوں معاف کر دیواں گا۔ ادا پتہ ہے چلیا سمینا و اطاعنا، اساں سن بھی لیا ہے تے بولو من بھی لیا ہے۔ میں اپنی بات نو کلوز کر دال چھوٹی کرتا بیان کرتا چلا جاواں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام دا ایک اور صحابی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ کہہ دیا کرو، کنجوسی نہ کیا کریا کرو، بخل تو کم نہ لیا کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی حضور دی خدمت کے اندر آیا ہے تے آ کے عرض کرتا ہے میں قربان جاواں حضور تواڈے نال میں ایک مشورہ کرنا ہے۔ میں انہاں دے قسمت دے تے کیا کہنے تے میں قربان جاواں جنہاں نو مشورہ کرن واسطے ذات ملی ہے تے محمد دی ذات ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میں مشورہ کرنا چاہتا، مشورہ کیے حضور میں انصار او کہلانا ہے گھر والے نے، میں انہاں دی بچی نال شادی کرنا چاہنا تے حضور میں نے مشورہ دیو اے ٹھیک رہے گا میں اس مسئلے نو نبھا دیا توڑ لگا دیا تے حضور علیہ السلام فرماندے نے او مغیرہ یار جس بچی نال شادی کرنا چاہنا ہے جنہوں تو اپنی منقوہا بنانا چاہنا ہے کیا انہوں ویکھیا ہی؟ حضور نہیں ویکھیا تے نہیں تے فرمایا مغیرہ جے ایک نظر ویکھ لے تے چنگا ہی سی۔ اللہ اکبر، اور نہ مغیرہ دے خواب خیال ہے نہ انہاں صحابیاں دے خواب خیال ہے نہ گھر والیاں دے خواب خیال ہے۔ مغیرہ حضور دی مجلس وچوں اٹھدا ہے تے سیدھا جا کے دروازے تے دستک دے دیندا ہے۔ آواز آئی کون؟ فرمایا مغیرہ وا۔ دروازہ کھولیا اندر بٹھایا فرمایا خیر یہ مغیرہ اج شادی ہوئی کو نہیں پہلے ہی ناسایا۔ مغیرہ آندے نے میں جس بچی نال تہاڈی نال شادی کرنا چاہنا میں ایک باری انہوں ویکھنا چاہنا۔ ہن جدوں رواج نہ ہوئے تے پھر پتہ نہ کی حالت ہوگی۔ باپ غصے وچ آ گیا، چہرہ سرخ لال ہو گیا، آندا مغیرہ کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ تینوں پتہ ہے ساڈے قبیلے دے اندر برادری دے اندر اے رسم تے رواج نہیں کہ اسی بچیاں ساڈیاں بچیاں اسی بچیاں نہیں دکھاندے۔ اللہ اکبر، اے کیویں دا معاملہ بنا دیتا ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے پر سنتے لو میں خود نہیں آیا، مینوں بھیجن والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس ویلے حضور دا نام سنیا ہے تے فرمان لگے مغیرہ تینوں پتہ ہے ساڈے وچ رواج نہیں پر ہن گل محمد دی آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن آپ دا فرمان آ گیا، اپنی بات آ گئی ہے۔ اتھوں یہ پتہ چلیا اگر بچہ کہے لیکن ادا مطلب اے ہرگز نہیں کہ لوگاں دیاں عزتاں نال بندہ کھیلدا رہے۔ ایک آیا وہ بھی جواب دے رہا، وہ بھی جواب دے رہا، وہ بھی جواب، وہ بھی جواب۔ جدوں تسی سنجیدہ ہو جاؤ، واقعی مطمئن ہو جاؤ، واقعی تسی انہاں نال رشتہ استوار کرنا چاہو تے پھر تانوں اجازت ہے، وگرنہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے کسی دی عزت تے جناب جا کے جاؤ تے آ جاؤ جواب ہے، جاؤ تے آ جاؤ مجھے پسند نہیں۔ اللہ اکبر، صحابی رسول آتا ہے حضور دی بات آ گئی ہے تے سمعنا و اطعنا، ہن اساں سن بھی لیا تے سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے۔ میرے حضور کو ایک اور صحابی آیا ہے جدا نام ہے جلابیب صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔
حضور دے کول بیٹھا ہے، کالے دے رنگ دا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔ حضور آتے نے حضور مینوں کون رشتہ دیتا ہے، رنگ بھی کالا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا جا فلاں گھر چلا جا تے انہاں نوں آکھی کہ میرا نکاح کر دیو اپنی بچی نال۔ اے جناب جا کے دستک دیندا ہے، دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، اندروں صحابی رسول آیا، کون ہے کیویں آیا ہے؟ میں آیا پیغام نکاح لے کے، میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا۔ صحابی رسول اتوں ایک تھلوں تو قدماں تو لے کے سر تک ویندے نہ دینا اے آ گیا بندہ، قد بھی چھوٹا ہے، رنگ بھی کالا ہے۔ خیر نال ہی انہیں یہ گل آکھی صحابی رسول نو، میں آپ نہیں آیا، مینوں بھیجن والے نے بھیجیا ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اپنی بیوی نال مشورہ کرتا ہے، بیوی نو بھی جدوں پتہ چلیا آندی ہے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے حضور نے بھیجیا ہے، رنگ دی بھی کوئی گل نہیں، قد دی بھی کوئی گل نہیں، پر گل یہ ہے بھی ویلا ہے، نہ گھر ہے نہ باہر ہے نہ کمائی ہے نہ کھٹی ہے۔ گل تے ٹھیک ہے پر ساری بچی نو پتہ نہیں خوش بھی رکھ سکے گا کہ نہیں۔ ہن بچی بھی آواز سنتی پئی ہے تے آندی ہے نی اماں کیویں دیاں گلاں پی کرنی ہے، جے حضور نے بھیجیا ہے تے پھر انکار دی جرت نہ کرے آجے، پھر انکار دی جرت نہ کرے آجے۔ بھلا اس تو بڑی خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے؟ کسے دا رشتہ، کسے دا چاچا تایا خالہ خالو کر رہے ہیں، باپ کر رہا ہے، والدہ کر رہی ہے، میں خوش نصیب ہاں، میرا رشتہ کرنے والی ذات ہے تے محمد کی ذات ہے۔ مینوں قد بھی منظور ہے، مینوں رنگ بھی منظور ہے، مینوں ویلا بھی منظور ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ ہو جاتا ہے، حضور گل بن گئی ہے۔ آپ نے نکاح پڑھایا ہے تے نکاح پڑھان دے نال حضور نے دعا کیتی اللہ اس گھر دے اندر اپنی رحمتاں نازل فرما دے، اللہ برکتاں نازل فرما دے، لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دے۔ اللہ اکبر، کچھ ٹائم لنگیا ہے، مدینے دے اندر بستی تو تھوڑا جا بعد شور پیا ہے، صحابہ بھی نکلے دیکھیے کی مسئلہ ہے، تھوڑا جا اگے بدے نے تے ویکھیا کیے کہ اس جگہ تے 7 کافر واصل جہنم ہوئے نے، اور او دے کول صحابی رسول جلابیب دی لاش بھی پئی ہے۔ پتہ چلیا کہ انہیں 7 کافر واصل جہنم کر کے تے خود جام شہادت بھی نوش کر چکے ہے۔ حضور آئے دیکھے ہے تے میں قربان جانا جلابیب دی قسمت دے کیا کہنے کہ حضور فرما دینے اے جلابیب میرے بچوں ہیں تے میں اے دے بچوں ہاں۔ قسمت ہے نا مقدر ہے، قد بھی چھوٹا رنگ بھی کالا، تے حضور کی آنے اے میرے بچوں تے میں اے دے بچوں ہاں۔ اللہ اکبر، تے صحابہ آندے نے اے دنیا تو تے چلا گیا ہے لیکن اے دے گھر تے رب نے ایڈی رحمت کی دیئے جیڑی کسے بھی کرو شے نہیں سی لبدی، انہاں دے کرو جاؤ تے او چیز مہیا ہو جایا کرتی سی۔ حضور دی برکت دعا دینا کیوں؟ اونا منی گل سمینا و عطانا تے حضور نے دعاواں فرما دیتیاں، اللہ نے برکتاں ہی برکتاں فرما دیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ بھی سانو بھی حضور علیہ السلام دی بات دا ادب کرن دی اللہ توفیق نصیب فرما۔ جتے حضور دی بات آ جائے آمنا صدقنا،
اپنی بات چھوڑ دیو، اگر چاہے مگر چاہے چنانچہ فلاں نے کیا فلاں دی بات سب کو چھوڑ دو، حضور دی بات کو تسلیم کیتا جائے۔ اللہ سانو حضور علیہ السلام دی ذات دا بھی اور بات دا بھی ادب کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد